دنیا کے بڑے مذاہب، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا اسی طرح اہل تشیع بھی اور مسلمان بھی، یہ سارے قرب قیامت میں اپنے ایک نجات دہندہ کے منتظر ہیں، اور سب کے تصورات میں، عقیدوں میں یہ بات موجود ہے، نظریات میں، کہ قیامت کے قریب ان سب کے لیے ایک ایک ہستی ایسی آئے گی، ایک نجات دہندہ، جو ان کو دنیا کے ظلم اور فجور سے اور دنیا کی پستی سے اور دنیا کی مغلوبیت سے نکال کر ان کو عروج پر لے کر کے جائے گا۔ تو یہودیت اور عیسائیت اور اہل تشیع یہ اپنے کس کس نجات دہندہ کے انتظار میں ایک الگ نشست میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ لوگ ان سے متعلق کیا تصورات اور عقیدے رکھتے ہیں، اور وہ آنے والا ان کا نجات دہندہ اپنے وقت میں ان کے لیے کیا کیا کارنامے سر انجام دے گا۔ انشاءاللہ اس کو الگ نشست میں دیکھیں گے۔ آج کی نشست میں ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان اہل اسلام جس نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں، جسے یہ مہدی کے نام سے جانتے ہیں، ان کی کیا صفات ہوں گی، اور وہ آ کر کے کیا کارنامے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے سر انجام دیں گے، اور اس وقت کے حالات جو ہے نا وہ کیسے ہوں گے مسلمانوں کے لیے عالمی طور پر۔ تو اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے، ان کی نسل میں سے ایک شخص پیدا نہ ہو جس کا نام میرے ہم نام ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ہوگا، اور فرمایا کہ اس کے والد کا نام میرے والد کا ہم نام ہوگا، یعنی اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کی حلیہ کی بھی تھوڑی بہت تفصیل جو ہے نا وہ حدیث میں ملتی ہے۔ کشادہ پیشانی ہوگی اور ناک تھوڑا اعتدال کے ساتھ لمبا ہوگا، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور یہ بھی حدیث اور روایات میں آتا ہے 7 سال تک جو ہے نا وہ حکمرانی کریں گے اور پھر وفات پا جائیں گے۔ تو بہرحال امام مہدی کے آنے کے وقت کے جو حالات ہوں گے، اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت کے حالات جو روایات اور احادیث میں آثار میں ہمیں ملتے ہیں، تو ساری دنیا کے حالات ایسے ہوں گے کہ مسلمان مغلوبیت کا، مظلومیت کا شکار ہوں گے، اور مسلمانوں پر ہر طرف سے ظلم اور ستم کی بارشیں ہوں گی، اور ساری دنیا کے اندر جنگیں اور لڑائیاں یہ عروج پر ہوں گی، اور مسلمانوں کے اکثر بڑے بڑے نامور جو ان کے علاقے ہیں وہ سارے کے سارے عیسائیوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، جیسا کہ روایات کے اندر شام کا، فلسطین کا، اسی طرح ترکی اور قسطنطنیہ کا، استنبول کا یہ علاقہ، حتیٰ کہ احادیث اور روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ مدینہ کے اطراف میں جو خیبر ہے، اس خیبر کے قریب تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، یعنی مکہ اور مدینہ کے جب وہ قریب پہنچ جائیں گے عیسائی، تو پھر ساری دنیا میں کیا حال ہوگا اس کا تصور اور اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ایسے حالات کے اندر روایات میں آتا ہے مسلمانوں کا ایک خلیفہ فوت ہو جائے گا، تو اہل حل و عقد جو اہل علم مسلمان ہوں گے، درد رکھنے والے، وہ اس وقت مل بیٹھ کر یہ بات سوچیں گے مدینہ کے اندر کہ ہمارے اس وقت کے جو حالات ہیں اس کے تناظر میں حکومت کی زمام کار اور اپنا نمائندہ، اپنا حکمران ایسے شخص کو چننا چاہیے جو اس موجودہ ظلم سے، پستی سے مسلمانوں کو نکال سکے، اس کے اندر یہ صفت اور یہ صلاحیت ہو کہ وہ مسلمانوں کی حقیقی طور پر رہنمائی کر سکے۔ تو وہ اسی سوچ و بچار کے اندر ہوں گے۔ تو امام مہدی سے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کے اندر ہی پیدا ہوں گے اور یہیں پر پرورش پائیں گے، 30 سے 40 سال یہاں پرورش پائیں گے۔ جب یہ حالات بن جائیں گے تو جب دیکھیں گے کہ اپنے حل و عقد کو کہ علماء اور اہل علم، اہل اسلام، درد رکھنے والے لوگ جو ہے نا وہ اس بات پر مشورہ کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ داعیہ، یہ بات اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، یہ بات ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ کہیں یہ لوگ مجھے اپنا رہنما نہ بنا لے، تو وہ وہاں سے بھاگ کر مکہ تشریف لے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کل میسر لما خلق لہ، کہ ہر انسان کو اللہ نے جو جس کام کے لیے، مقصد کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کے راستے اللہ اس کے لیے خود ہی آسان فرما دیتے ہیں۔ تو امام مہدی مدینہ میں اس بات سے، یہاں سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کر کے مکہ چلے جائیں گے کہ مجھے کہیں رہنما نہ بنا لیں، جبکہ حدیث میں بے عین ہی یہی بات ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ کر مکہ جائیں گے تو مکہ میں ان کو پہچان لیا جائے گا۔ تو انسان جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں اس کے راستے خود ہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف کھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال امام مہدی مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے جائیں گے، تو اس دور کے قطب اور ابدال اور دیگر لوگوں کے دلوں میں، درد رکھنے والے دلوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالیں گے کہ اس سال جا کر امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے۔
تو احادیث کے مطابق حجر اسود اور مقام ابراہیم یعنی رکن اور مقام کے درمیان میں طواف فرما رہے ہوں گے، اہل علم ان کو پہچان لیں گے، جب ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ بیعت نہیں کرنے دیں گے بلکہ پیچھے ہٹیں گے اس سے، تو زبردستی اہل علم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ایمان کی اور اسلام کی اور جہاد کی ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیں گے۔ اور جب دیگر لوگ بیعت کرنا شروع کریں گے تو روایات اور آثار میں آتا ہے آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی کہ یہ تمہارے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حاکم ہیں اور تمہارے خلیفہ ہیں، ان کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو جب یہ بیعت شروع ہو جائے گی تو مدینہ کی جو لشکر اور فوجیں ہیں وہ بھی آ کر کے جو ہے نا امام مہدی کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے، وہاں پر جمع ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اسی اثناء میں ملک شام کے اندر ایک سفیانی نام کا ایک بندہ ہوگا جو وہاں پر قتل و غارت کر رہا ہوگا، وہاں پر لڑائی لڑ رہا ہوگا، اور وہ 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کو لقمہ اجل بنا دے گا۔ اس تک جب یہ بات پہنچے گی کہ ہمارے مقابلے میں مسلمانوں نے امام مہدی کو کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے اور ان کو اپنا امیر مقرر کر دیا ہے، تو وہاں سے ایک لشکر بھیجے گا امام مہدی کی گرفتاری کے لیے، ان پر قبضے کے لیے، ان کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے۔ تو جب وہ لشکر آئے گا مکہ کے قریب پہنچے گا، بیدا نامی جگہ ہے، وہاں بعض روایات میں جنگل کے پاس سے گزریں گے، بعض میں صحرا میں کسی پہاڑی کے نیچے وہ ٹھہریں گے، تو سوائے 2 بندوں کے وہ سارے کا سارا لشکر اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے اندر دھنسا دیں گے۔ جب یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل جائے گی کہ ایک لشکر امام مہدی سے لڑائی کے لیے آیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھنسا دیا، تو ساری دنیا کے اندر سے تمام علاقوں سے وہ لوگ جو مسلمانوں کا درد رکھنے والے ہیں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ اپنی کوشش اور جدوجہد میں لگے ہوں گے اور جہاد کر رہے ہوں گے، کافروں سے لڑ رہے ہوں گے، وہ سب کے سب جو ہے نا مکہ مکرمہ کا رخ کر دیں گے اور امام مہدی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے چل پڑیں گے۔ اسی اثناء میں ایک اور لشکر بھی آئے گا امام مہدی سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن امام مہدی آگے بڑھ کر اس کو بھی شکست دے دیں گے۔ تو یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ امام مہدی یہاں سے اب آگے بڑھتے جو ہے نا وہ شام کی جانب ایک لشکر بھیجیں گے اور خود اس میں تشریف نہیں لے کر کے جائیں گے، لیکن یہ لشکر جب وہاں پر جا کر لڑائی شروع کرے گا تو وہاں اس لشکر کے اندر یہ افواہ پھیلا دی جائے گی۔ امام مہدی خود ترکی کی جانب گئے ہوں گے تو وہاں یہ افواہ پھیلا دی جائے گی کہ دجال کا جو ہے نا وہ ظہور ہو گیا ہے، تو وہ ایمان والے جو وہاں پر شام کی لڑائی میں لڑ رہے ہوں گے تو وہ یہ نیت کر کے وہاں سے واپس ہو جائیں گے کہ ہمیں جا کر امام مہدی کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے کہ دجال کا ظہور ہو گیا ہے، تو امام مہدی کو بچانے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے یہ لوگ واپس آ جائیں گے۔ لیکن جب واپس پہنچیں گے تو دیکھیں گے یہ خبر جھوٹی تھی اور یہ ایک افواہ تھی۔ تو بہرحال اس جگہ پر امام مہدی جو ہے نا وہ قسطنطنیہ کو اور ترکی کے ان علاقوں کو، استنبول جو ان کا دارالخلافہ ہے، اس کو فتح کریں گے، عیسائیوں سے چھڑا لیں گے، پھر اپنی قیادت کے اندر شام کو جا کر کے فتح کریں گے، پھر فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، ان سارے علاقوں پر اپنے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ پھر جب یہ ترکی سے واپس شام میں جا کر کچھ وقت گزاریں گے تو وہاں پر وقت گزارنے کے ساتھ دجال کا ظہور ہو جائے گا اور دجال ساری دنیا کے اندر جو ہے نا پھرتا رہے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ احد وغیرہ کی طرف، مکہ کی طرف جانا روایات کے اندر ثابت ہوتا ہے، لیکن فرشتے اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیں گے۔ تو یہ دمشق کے پاس جب پہنچے گا تو اس وقت جو ہے نا عصر کی نماز کے لیے مسلمان تیاری کر رہے ہوں گے اور امام مہدی نماز پڑھانے ہی لگے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائے گا، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر اپنے بازو انہوں نے پھیلا رکھے ہوں گے، اور جب مشرقی مینارے سے سفید دمشق کی جامع مسجد کے اوپر اتریں گے، نیچے تشریف لائیں گے تو ایسے ہوگا جیسے ابھی تازہ غسل فرما کر تشریف لائے ہیں، ان کی زلفوں سے پانی نچڑ رہا ہوگا۔ تو بہرحال امام مہدی ان کو اپنے مسلح پر آگے کرنا چاہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ سارے امور تمہارے ذمے ہیں، میرا کام مجھے دجال کی فتنہ کی سرکوبی کے لیے اور دجال کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ ایک نبی، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے ہی آئیں گے، یعنی نبی رہیں گے وہ۔ ایک بار جس شخص کو نبوت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اس کو نبوت سے معزول نہیں فرماتے، لیکن دین اسلام میں اور اسلام کی امت میں چونکہ آئیں گے تو اس وقت یہ ایک مجدد کی حیثیت سے جو ہے نا تشریف لائیں گے اور دین میں تجدید فرمائیں گے اور اصلاح فرمائیں گے دین اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ تعلیمات کے مطابق کی زندگی کو گزاریں گے۔ تو بہرحال امام مہدی اپنے امت کی اس سلسلے کو سنبھالیں گے، اور روایات میں مختلف باتیں ملتی ہیں کہ 7 سال تک یہ جنگ لڑتے امام مہدی اس نہج پر پہنچیں گے کہ ساری دنیا کا نظام اور خلافت سنبھال لیں گے، عدل و انصاف سے ساری دنیا کو بھر دیں گے۔ اور بعض روایات میں 20-21 سال کا بھی تذکرہ ہے کہ پھر امام مہدی جو ہے نا وہیں پر وفات پا جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کو بیت المقدس میں ہی وہیں جنازہ پڑھائیں گے، وہیں اس کے آس پاس ان کو دفن کیا جائے گا۔ تو امام مہدی سے متعلق جہاں روایات ہمیں بہت ساری چیزیں
بتلاتی ہیں وہاں اس کے ضمن میں یہ تذکرہ کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے لوگ وہ امام مہدی سے متعلق مختلف تاریخیں دیتے رہتے ہیں، مختلف سالوں کا جو ہے نا وہ کہتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ احادیث میں ایسا کوئی منشن نہیں ہے، بات کو متعین وقت متعین نہیں ہے، تو اس لیے اس بات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ امام مہدی کی کوئی تاریخ دی جائے۔ ابھی تو حالات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس رخ پر جائیں گے، ہم جتنا مرضی کوشش کریں لیکن اس رخ پر قیامت کی نشانیوں نے آنا ہے کہ ساری دنیا پر کفار کا، خاص طور پر عیسائیوں کا قبضہ ہوتا جائے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے علاقے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو ہے نا یہ سلسلہ آگے قیامت کی طرف بڑھے گا۔ اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو آثار میں، روایات میں یہ بات بھی آتی ہے، اس وقت بہت سارے جھوٹے مدعیان مہدی پیدا ہو جائیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اس وقت ایک لیڈر کی، ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ کوئی اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ میں تمہارا لیڈر ہوں، اور کوئی دوسروں کی ایما پر بنایا گیا ہوگا کہ وہ مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرے اور مہدی کے تصورات لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ تو ایسے وقت کے اندر بھی اہل ایمان اور اہل اللہ، اہل علم سے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس شخص کے اندر مہدی کی صفات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ ہر مہدی کا دعویٰ کرنے والے کے پیچھے اٹھ کر کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جس شخص میں مہدی ہونے کی جو علامات قرآن و سنت میں موجود ہے وہ پائی جائیں گی تو اس کا ساتھ دیں گے۔ ہاں، کمزور ایمان والے اور کم علم اور بے دین لوگ وہ ہر مہدی کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ جمع غفیر ان کا ہو جائے گا، جیسا کہ ماضی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی دجال نے بھی نبوت کے دعوے سے پہلے جو دعوے کی امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ اس نے کیا، تو اس کے اندر بھی وہ صفات اہل علم نے دیکھی کہ وہ نہیں پائی جا رہی، کہ نہ اس کے ناموں میں، حسب نسب میں وہ چیز ہے، اور نہ ہی اس نے دنیا کو عدل و انصاف سے بھرا، اور دیگر اس قسم کی ساری باتیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تو اہل ایمان کو، اہل اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن و سنت نے جو نشانیاں ان کے نجات دہندہ یعنی امام مہدی کی بیان کی ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر اگر کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو حالات کا بھی جائزہ لے، اس شخصیت کا بھی جائزہ لے کہ اس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کو فتنوں کے اس دور کے اندر احادیث کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے کی، سرکار عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کی نشانیوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے محنت کرنے کی، انہیں نظریات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔